हेलो एवरीवन। आज की हमारी ये वीडियो बहुत कीमती होने वाली है। इस वीडियो में मैं आप हज़रात से कुछ बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ जो कि मैं समझता हूँ कि उनका बयान करना, उनका वाज़े हो जाना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो यही है कि मेरे तारुफ़ के बारे में, कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ। तो इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में कुछ बातें मेरे बारे में लिखी हुई है, उतना आपके लिए काफ़ी है। दूसरी चीज़ ये है कि क्या मैंने वाकई ट्रेडिंग सीखी है या वैसे ही तुक्केबाज़ी है। तो जवाब ये है कि मैंने बाकायदा अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेडिंग सीखी है, कोर्स किया है और सीखने के बाद ही मैंने ये चैनल बनाया है। और मैं जैसा भी मुझसे होता है, मैं किसी भी स्टॉक के प्राइस एक्शन को समझता हूँ अपनी लर्निंग के एतबार से, तो मैं आपके फ़ायदे के लिए उसको यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। अब जो बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ होंगी वो बहुत अहम होगी, उनको तवज्जो के साथ में सुनें। सबसे पहली बात तो ये कि हम कोई भी ट्रेड सेटअप तलाश करें तो ज़ाहिर सी बात है कि मामला पैसों का है, रिस्क का है, जो कि आप लोगों ने, हम लोगों ने बड़ी मेहनत से कमाया हुआ होता है, जमा किया होता है। तो इसलिए ट्रेड सेटअप जो है हमारा क्वालिटी का होना चाहिए, अच्छे से अच्छा होना चाहिए। हर दिन हम ट्रेड लें कोई ज़रूरी नहीं है, कोई अच्छी बात नहीं है। अगर एक अच्छे ट्रेड सेटअप के लिए आपको महीने का भी इंतज़ार करना पड़ता है तो आप इंतज़ार कीजिए, लेकिन यूं ही खामखा कि भाई रोज़ाना हम ट्रेड लेंगे, हर तीसरे दिन ट्रेड लेंगे, चाहे क्वालिटी का मिले या ना मिले, ये बहुत गलत बात है, बहुत रिस्की है, आपके लिए नुकसानदेह है। इसलिए हमेशा क्वालिटी ही के ऊपर फोकस करें। क्वालिटी क्या है कि भाई हमारा ट्रेड सेटअप 7 ऑफ 7 होना चाहिए, ट्रेंड भी हमारे फेवर में होना चाहिए, सपोर्ट भी सेक्टर का सपोर्ट भी हमें मिलना चाहिए, मार्केट का सपोर्ट भी हमें मिलना चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें हैं। वो एक अलग जो है टॉपिक है कि 7 ऑफ 7 किसे कहते हैं, क्या उसके अंदर हमें चीज़ें देखनी होती है, वो एक अलग चीज़ है। हो सकता है किसी प्राइस एक्शन को बयान करते हुए मैं ये चीज़ें बयान कर दूँ किसी वीडियो में। तो हमें क्वालिटी पर फोकस करना है। दूसरी अहम बात यह है कि हमेशा अपने आप को मुतमईन करें। आपका दिल मुतमईन होना चाहिए। कोई भी ट्रेड आप ले रहे हों, आपका दिल मुतमईन होना चाहिए। आपने कोई ग्रुप है, आप उसमें शामिल हैं, कोई चैनल है आपने वो सब्सक्राइब कर रखा है, या किसी भी ऐसी चीज़ से आप जुड़े हुए हैं और वहाँ आपको सिग्नल मिलता है कि आप फुला स्टॉक को बाय कीजिए फुला जगह, फुला स्टॉक को आप सेल कीजिए फुला जगह, तो ऐसा हरगिज़ ना करें। किसी के भी कहने से आप कोई भी ट्रेड ना बाय करें ना सेल करें। वजह इसकी यह है कि हर शख्स का रिस्क मैनेजमेंट अलग अलग होता है। एक शख्स है, उसका कुल कैपिटल है 10 लाख का। अब अगर किसी ट्रेड में उसका नुकसान हो भी गया, एसएल था उसका 10,000 का, जो भी उसका रिस्क मैनेजमेंट है अपना हर आदमी का अलग अलग रहता है। तो अगर उसको किसी ट्रेड में 10,000 का नुकसान हो भी गया तो उसके लिए क्या नुकसान है, कोई बड़ा नुकसान नहीं है। जबकि आपका जो कुल कैपिटल है वो है सिर्फ़ और सिर्फ 1 लाख का, तो आपको भी उसी ट्रेड सेटअप में 10,000 का नुकसान हो गया, तो उस शख्स के लिए तो ये नुकसान बहुत थोड़ा है, लेकिन आपके लिए 10,000 का नुकसान कोई छोटा नहीं है बल्कि बड़ा नुकसान है। आप ये सोचेंगे कि 1 लाख से एक ही ट्रेड में एकदम जो है 90,000 मेरे पास बाकी रह गए। तो हमेशा किसी के भी कहने से कोई भी ट्रेड सेटअप ना लें, आपका खुद का दिल मुतमईन होना चाहिए। भाई आप एक बात बतलाएं, मोबाइल आपका, रिचार्ज आपका, टाइम आपका, ट्रेड सेटअप आपका, नफ़ा आपका, नुकसान आपका। तो जब सब कुछ आपका है तो आप अपने एतबार से ट्रेड लेना। किसी दूसरे के कहने से आप क्यों ट्रेडिंग कर रहे हैं, किसी दूसरे के कहने से आप क्यों किसी जगह पर एसएल लगा रहे हैं? नहीं। अगर आपको नफ़ा हो रहा है तो भी उसमें कोई शामिल नहीं है, अगर आपको नुकसान हो रहा है तो वो सारा नुकसान भी आप ही का हो रहा है। जिस आदमी के कहने से आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वो आपके नुकसान में भी शामिल नहीं है। इसलिए जब सब कुछ आपका है तो आपका दिल भी अपने ट्रेड सेटअप के ऊपर मुतमईन होना चाहिए। एक अहम बात यह कि पूरा यूट्यूब भरा हुआ है इस तरह की वीडियो से कि ये फुला चार्ट पैटर्न है, ये डब्लू चार्ट पैटर्न है,
یہ ڈبل ٹاپ ہو گیا، ڈبل باٹم ہو گیا، اور آپ کے یہ فلیگ چارٹ پیٹرن ہو گیا، یہ جتنے بھی چارٹ پیٹرن ہیں یہ کسی کام کے نہیں ہیں۔ یہ سب کا سب جو ہے اندھے کا تیر بٹوڑے میں ہے، اور اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ پورا کا پورا اسٹاک مارکیٹ ڈیمانڈ اور سپلائی سے چلتا ہے، چارٹ پیٹرن سے کچھ بھی نہیں چلتا۔ جتنے بھی چارٹ پیٹرن بنتے ہیں وہ سارے کے سارے ڈیمانڈ اور سپلائی ہی کو ٹیسٹ ہونے کی وجہ سے بنتے ہیں، اور شاید یہ چیز میں آپ کو کسی اسٹاک کے پرائس ایکشن کو بیان کرتے ہوئے میں اس چیز کی طرف اشارہ بھی کروں۔ چارٹ پیٹرن میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ اس چیز کو لے کر کے یوٹیوب میں جتنے ویڈیو پڑے ہوئے ہیں ان سب کی وجہ سے بہت الو بنایا گیا ہے بگنر لوگوں کا۔ فنڈامنٹل ہو گیا، فنڈامنٹل بھی انویسٹنگ کے لیے تو ضروری ہے، ٹریڈنگ کے لیے فنڈامنٹل کوئی ضروری چیز نہیں ہے۔ میں کبھی بھی چارٹ پیٹرن کو نہیں مانتا ہوں اور نہ ہی فنڈامنٹل دیکھتا ہوں ٹریڈنگ کرنے کے لیے۔ میرے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ میرا چارٹ ہے۔ صرف چارٹ پہ پرائس ایکشن کو دیکھیے، جتنے اچھی طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں، جتنا ٹائم آپ دے سکتے ہیں، سارا کا سارا آپ چارٹ پہ دیجئے، پرائس ایکشن کو سمجھیے، ڈیمانڈ اور سپلائی کو سمجھیے، یہی سب کچھ ہے۔ ٹریڈنگ کرنے کے لیے یہ جاننا کہ کمپنی کیسا کام کر رہی ہے، اس کا ارننگ پر شیئر کیا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو فنڈامنٹل میں دیکھی جاتی ہیں، تو ان سب چیزوں کو میں کبھی بھی نہیں دیکھتا ہوں، اور ان کی ضرورت بھی نہیں ہے، واقعی ان کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بہت بڑی مسٹیک ہم لوگوں سے یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی اسٹاک ہے، اس کا جو پرائس ہے وہ بہت ہائی ہے تو اس کو ہم کم خریدتے ہیں، اور کوئی اسٹاک ہے اس کی قیمت جو ہے کچھ سستی ہے، وہ ہلکا اسٹاک ہے تو اس کو ہم زیادہ کوانٹٹی میں بائی کرتے ہیں۔ کوانٹٹی خریدنے کا اور کوانٹٹی متعین کرنے کا کہ ہمیں کتنی لینی ہے کتنی نہیں لینی، یہ طریقہ بالکل غلط ہے اور رول کے خلاف ہے۔ اس کی وجہ سے نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ ہماری انٹری اور جو ایس ایل ہے، ان دونوں کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ 10 روپے کا ہے، 11 روپے کا ہے، 15 کا ہے، 20 کا ہے، جتنے کا بھی ہو، تو یہ جو 20 کا درمیان کا فاصلہ ہے یہ بتائے گا کہ ہمیں اس اسٹاک میں کوانٹٹی کتنی خریدنی ہے۔ یہ ہے صحیح طریقہ کوانٹٹی متعین کرنے کا، کتنی خریدنی ہے اور کتنی نہیں خریدنی۔ یہ چیز بھی شاید میں کسی ویڈیو میں آپ کو حضرات کو بتلاؤں، اس میں تو نہیں بتلاؤں گا، ویڈیو لمبی ہو جائے گی، یہ ٹاپک بھی نہیں ہے ہمارا۔ آخری بات آپ کی خدمت میں مجھے یہ عرض کرنی ہے کہ میں جو ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں اس میں پرائس ایکشن کو سمجھاتا ہوں اپنے اعتبار سے، اپنی لرننگ کے اعتبار سے، اور پھر اس میں نشان لگا کے کوئی ٹریڈ سیٹ اپ متعین کر کے میں اپلوڈ کر دیتا ہوں، دے دیتا ہوں۔ تو میری طرف سے آپ کو نہ تو درخواست ہے اور نہ ہی ترغیب ہے کہ آپ اس کو خریدیں، آپ اس کو فلاں جگہ سیل کریں، ہرگز نہیں۔ یہ میری اپنی لرننگ ہے، اپنے اعتبار سے میں ڈال دیتا ہوں، اور ان سب چیزوں میں بھی کتنا بھی اچھا ہمارے پاس میں ٹریڈ سیٹ اپ ہو، جو میں نے دیے ہیں وہ بھی، اور جو نہیں دیے ہیں آپ نے کہیں اور سے اپنے اعتبار سے ان کو سلیکٹ کر لیا ہے، آپ کا دل کر رہا ہے کہ ہاں مجھے یہ خریدنا چاہیے، تو سب سے اہم چیز ہے، بہت اہم چیز ہے کہ مارکیٹ کا سپورٹ آپ کے اس ٹریڈ کو حاصل ہو۔ آپ کا ٹریڈ سیٹ اپ کتنا ہی مضبوط سے مضبوط کیوں نہ ہو، 7 آف 7 کے بجائے آپ کا اگر 10 آف 10 بھی ہے نا، لیکن مارکیٹ کا سپورٹ نہیں ہے تو بھی آپ کے ایسے ہٹ ہو سکتے ہیں، پورے چانس ہیں۔ مارکیٹ کا سپورٹ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ سب سے مضبوط ٹریڈ وہی ہوتا ہے جو 7 آف 7 ہو، سیکٹر کا سپورٹ ہو، مارکیٹ کا سپورٹ ہو، اور ٹرینڈ بھی ہمارے فیور میں ہو۔ یہ پورے اسٹاک مارکیٹ کا سب سے مضبوط ٹریڈ سیٹ اپ ہوتا ہے۔ بس اس ویڈیو کے اندر مجھے آپ سے یہی باتیں کرنی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ میری یہ باتیں آپ حضرات کو کچھ سمجھ میں انشاءاللہ آئی بھی ہوں گی۔ ایک چیز جو چارٹ پیٹرن اور فنڈامنٹل کے بارے میں نے کہی ہے، ہو سکتا ہے اتنی جلدی آپ جو ہے اس چیز کو قبول نہ کریں، لیکن سچائی وہی ہے، حقیقت وہی ہے۔ پورے یوٹیوب جو ہے تمام چینل اور دنیا بھر کی ویڈیوز ہیں اس چیز کے اوپر، اور سب کا سب الو بنا رکھا ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ حقیقت اور سچائی وہی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں کہ چارٹ پیٹرن کوئی چیز نہیں ہے، اور ٹریڈنگ کرنے کے لیے فنڈامنٹل کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ سارا کا سارا فوکس چارٹ پہ کیجئے، سارا کا سارا ٹائم آپ چارٹ کو دیجئے، اس کو سمجھیے، اس کا پرائس ایکشن کیا کہہ رہا ہے، کہاں اس کے اندر ڈیمانڈ ہے اور کہاں سپلائی ہے، کون سے ٹائم فریم کا ڈیمانڈ ہے اور کون سے ٹائم فریم کا سپلائی ہے، یہی مین چیزیں ہیں۔ سننے کے لیے بہت بہت شکریہ، سدا خوش رہیں، سلامت رہیں،
اور محنت کرتے رہیں، اپنے اس سفر کو جاری رہیں، اپنے چارٹ کو آپ ٹائم دیتے رہیں نکال کے ضرور، اور انشاءاللہ ایک دن کامیاب بھی ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔